میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد میں شدید کمزوری کا شکار تھی۔ ایک دن جب کچن کی حوث زدہ گرمی میں مجھ سے اذلان کے لیے کھانا ٹھیک سے نہ بن سکا تو اذلان نے میری ساس کی اشتعال انگیزی پر آپے سے بہر ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میرا بھائی جو اتفاق سے اسی وقت وہاں پہنچا تھا اپنی بہن کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے جانے کے بعد پیچھے میری ساس نے وہ کارڈ کھیلا جس کی وہ برسوں سے منتظر تھی۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میرا نام زہرا ہے۔ بچپن میں میرا سب سے بڑا خواب ایک نامور ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا تھا، لیکن زندگی کے فیصلے اکثر ان کتابوں سے بہر ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہوتی ہیں۔ جب میں BA کی آخری امتحانات کی تیاری کر رہی تھی تو میرے والد کی گرتی ہوئی صحت اور ان کی آخری خواہش کے پیش نظر میں نے اپنے خوابوں کی قربانی دے دی اور اذلان کے نام کا جوڑا پہن لیا۔ اذلان کا تعلق شہر کے ایک بااثر اور دولت مند گھرانے سے تھا۔ شروع میں جتنا دلکش اور خوش اخلاق نظر آیا، وقت کے ساتھ اس کے پیچھے چھپی سرد مہری اتنی ہی اذیت ناک ثابت ہوئی۔ اس عالیشان بنگلے کی بلند دیواروں کے پیچھے میری ساس، جنہیں سب بڑی بیگم کہتے تھے، ایک ایسی جابر خاتون تھی جنہیں مجھ جیسی متوسط طبقے کی لڑکی کا اپنے گھر آنا کبھی ہضم نہ ہوا۔ ان کے نزدیک میں ایک بہو نہیں بلکہ ایک ایسی ملازمہ تھی جس کی ڈیوٹی اذلان کی خدمت اور ان کی انا کی تسکین تھی۔ وہ ہر وقت مجھے یہ احساس دلاتی کہ ان لوگوں نے ایک غریب گھر کی لڑکی کو بیاہ کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ حالات تب مزید پیچیدہ ہو گئے جب بڑی بیگم کو فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ اسی دوران اذلان نے ان کی تیمارداری کے لیے نور کو بطور نرس گھر میں رکھا۔ نور ایک 20 سالہ معصوم اور یتیم لڑکی جس کی پہلی جھلک مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کی نیچی نظریں، سادہ سا حلیہ دیکھ کر مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ لڑکی ایک دن میرے بکھرے ہوئے وجود کی کرسیاں سمیٹنے والی ہے۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد میں شدید کمزوری کا شکار تھی۔ ایک دن جب کچن کی حبس زدہ گرمی میں مجھ سے اذلان کے لیے کھانا ٹھیک سے نہ بن سکا تو اذلان نے میری ساس کی اشتعال انگیزی پر آپے سے بہر ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میرا بھائی جو اتفاق سے اسی وقت وہاں پہنچا تھا اپنی بہو کے چہرے پر، اپنی بہن کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے جانے کے بعد پیچھے میری ساس نے وہ کارڈ کھیلا جس کی وہ برسوں سے منتظر تھی۔ انہوں نے اذلان کو قائل کر لیا کہ زہرا کبھی واپس نہیں آئے گی اور بچوں کی پرورش کے لیے نور سے بہتر کوئی نہیں۔ اذلان نے قانونی اور سماجی اثر و رسوخ کے زور پر میری چاروں بچے، میری 2 بیٹیاں اور میرے دودھ پیتے جڑواں بیٹے مجھ سے چھین لیے۔ وہ 1 سال میری زندگی کا وہ سیاہ ترین باب ہے جس نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ ایک ماں سے اس کے جگر کے ٹکڑے جدا کر دیے۔ میں راتوں کو خالی پالنے جلاتی، تکیوں کو سینے سے لگا کر ان میں اپنے بچوں کی مہک ڈھونڈتی اور دیواروں سے باتیں کرتی۔ کبھی کبھی میں نیم پاگل پن کی حالت میں سڑک پر نکل جاتی کہ شاید کسی گزرتی گاڑی میں اپنے جڑواں بیٹوں کی جھلک مل جائے۔ میرا ذہنی توازن اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ مجھے ہر طرف بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ میں اسپتالوں کے چکر کاٹتی جہاں ڈاکٹر میری جسمانی بیماری کا علاج تو کرتے مگر روح کے اس ناسور کا کوئی مرہم نہ تھا جو ممتا کی جدائی نے دیا تھا۔ میں جیتے جی ایک لاش بن چکی تھی جس کا واحد سہارا صرف آنسو اور تسبیح تھا۔ ادھر اس عالی شان بنگلے میں نور نے اذلان سے نکاح تو کر لیا تھا مگر وہ ویسی سوتن ثابت نہ ہوئی جیسی کہانیاں ہم سنتے آئے ہیں۔ نور کا ضمیر بیدار تھا اور اس کے سینے میں ایک موم کا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے 1 سال تک اذلان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا اور نہ ہی کبھی میرے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ روزانہ اذلان سے جھگڑتی کہ زہرا باجی کا حق واپس کر۔ ایک شام جب اذلان گھر آیا تو نور نے وہ قدم اٹھایا جس نے اذلان کے تکبر کے برج ہلا دی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا اٹیچی کیس اٹھایا، اپنی چادر اوڑھی اور اذلان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آج خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی للکار تھی۔
اس نے اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اذلان صاحب، جس بستر پر زہرا باجی کا حق تھا وہاں میں کبھی نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے اس گھر کی خدمت کی ہے، آپ کے بچوں کو اپنی جان سے زیادہ پالا ہے، لیکن میں ان بچوں کی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بچے اپنی سگی ماں کے بغیر سسک رہے ہیں اور آپ اپنی انا کے بت کو پوج رہے ہیں۔ میں آج یہ گھر، یہ عشائشیں اور یہ نام نہاد رشتہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور تبھی واپس قدم رکھوں گی جب آپ زہرا باجی کو ان کی تمام تر عزت اور حقوق کے ساتھ اس گھر میں واپس لائیں گے۔ نور کا یہ احتجاج کام کر گیا۔ اذلان کے اندر کا انسان بیدار ہوا اور وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ میرے گھر آیا۔ جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا تو اس کے چہرے پر وہ پرانی رعونت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری ندامت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنی ہر زیادتی کی معافی مانگی۔ جب میں واپس اس بنگلے میں پہنچی تو منظر بدل چکا تھا۔ میری ساس، جو کبھی اس گھر کی بے تاج ملکہ تھیں، اب فالج کی وجہ سے مکمل طور پر بولنے کی سکت بھی کھو چکی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی صرف خاموشی سے چھت کو تکتی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں بلکہ ایک انجانہ خوف اور پچھتاوا چھلکتا تھا۔ ان کا پیدا کردہ طوفان انہی کے گھر کے سکون کو نگل گیا تھا، اور اب وہ اپنی ہی پیدا کردہ خاموشی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ آج کئی سال بیت چکے ہیں، ہماری زندگی اب دو الگ حصوں میں نہیں بلکہ ایک مکمل خوشی بن چکی ہے۔ نور کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر اس نے میرے بچوں کو اس طرح پالا کہ آج وہ اسے چھوٹی ماں کہہ کر پکارتے ہیں۔ اذلان نے بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہم دونوں کو وہ مقام دیا جس کا ہم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اس کہانی نے مجھے یہ سکھایا کہ رشتوں میں تلخی ہمیشہ سوتن کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانی رویوں اور انا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ میری سوتن نہیں تھی، وہ ایسی عورت تھی جس نے مجھے دوبارہ ماں بنایا، میرے اجڑے ہوئے سہاگ کو بچایا اور میرے گھر کی ان بنیادوں کو سنبھالا جو میرے اپنوں نے کھوکھلی کر دی تھی۔ آج میں جب بھی اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی ہوں تو نور کا چہرہ مجھے ایک فرشتے کی مانند نظر آتا ہے۔ ہماری یہ جیت دراصل انا پر محبت کی فتح ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔